اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ بہت کثرت سے سنتے تو ہیں اور دل اور دماغ میں سوالات بھی ان کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ممبروں سے اکثر سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے۔ اس ضمن میں ہم نے آج کا یہ ویڈیو تیار کیا ہے جس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ہستی کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے لائے جائیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، مشہور روایات کی بنا پر امام حسین علیہ السلام کی کل 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں اور 3 ہی بیٹے ہیں۔ البتہ اب ایک چوتھی بیٹی کا تذکرہ بی بی رقیہ بنت الحسین کے طور پر کیا جاتا ہے اور ایران کے اکثر مورخین ان کو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی رقیہ سکینہ بتاتے ہیں۔ بہرحال قدیم روایات کے مطابق تینوں بیٹیوں کے نام فاطمہ اور تینوں بیٹوں کے نام علی ہیں۔ آپ کی درمیان والی بیٹی کو فاطمہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام نے مدینہ چھوڑا تو آپ بیمار تھیں۔ کچھ مورخین نے بیان کیا ہے کہ آپ مکہ میں ساتھ تشریف لے گئی تھیں اور واپسی کا راستہ چونکہ مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے امام آپ کو مدینہ واپس چھوڑ کر کوفہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سلسلے میں وہ امام علیہ السلام کی قبر رسول اکرم پر دوبارہ حاضری کے بھی معتقد ہیں۔ حقائق سے تو آل محمد سلام اللہ علیہم ہی واقف ہیں، لیکن یہ واقعہ نہ تو قرین عقل ہے اور نہ ہی اخبار متواترہ سے ثابت ہے، لہٰذا بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کو مدینہ سے ہی ساتھ نہ لے جانے کی روایات زیادہ تواتر سے بیان کی گئی ہیں۔ علامہ دربندی نے کتاب اسرار الشہادت میں بی بی کو مدینہ سے ساتھ نہ لے جانے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ انتہائی موزوں اور عقیدے کے میزان پر پوری اترتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی شباہت اپنی دادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہت زیادہ تھی، اس لیے امام نے ان کو اپنے ہمراہ نہ لیا۔ اب ہم اس ضمن میں کتاب ریاض القدس کی روایت بیان کرتے ہیں۔ صاحب ریاض القدس بیان کرتے ہیں کہ بی بی کو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی نگرانی میں مدینہ چھوڑا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے چلتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ اے فاطمہ، اگر کوفیوں نے بے وفائی نہ کی اور حالات سازگار رہے تو میں تمہارے بھائی علی اکبر کو مدینہ بھیجوں گا اور تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ یہ بیمار دختر رات دن اپنے بھائی کا انتظار کرتی تھیں اور بہنوں، بھائیوں، والد اور پھوپھیوں کے فراق میں رویا کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں کہ خدا جانے کب میرے بابا بھائی علی اکبر کو بھیجیں گے۔ جب کوئی قافلہ عراق سے مدینہ آتا تھا تو خیال کرتی تھیں کہ شاید ان لوگوں سے بابا کا حال معلوم ہو جائے، مگر مایوسی کے سوا کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی تھی، لہٰذا آپ نے بابا کے لیے ایک عریضہ لکھا۔ آپ خط لکھ رہی تھیں کہ آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ یہ عالم تھا کہ در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی اثناء میں آپ کے گھر کے پاس ایک شتر سوار یعنی ایک اونٹ سوار کا گزر ہوا۔ اس نے حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے رونے کی آواز سنی تو اپنے اونٹ سے نیچے اتر آیا اور دروازے پر دستک دی اور پکار کر کہا، السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ و معدن الرسالہ، میں مرد مسافر ہوں اور کربلا کے سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر کوئی پیغام دینا ہے تو میں اسے حسین علیہ السلام کو پہنچا دوں گا۔ جناب صغریٰ سلام اللہ علیہا نے جب کربلا کا نام سنا تو دروازے پر آ کر فرمایا، اے عرب، میں فاطمہ دختر حسین ہوں۔ جب سے میرے بابا نے سفر کربلا اختیار کیا ہے میں بیمار ہوں اور دن رات عزیزوں کی جدائی میں روتی ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے وہ خط اس کو دیا اور دعائے خیر دی۔ صاحب کتاب مفتاح نے لکھا ہے کہ خدا جانے وہ سوار بشر تھا یا فرشتہ۔ مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً فرشتہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام حسین کربلا میں ہیں، اسی لیے اس نے کربلا کا نام لیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جتنی جلدی اس نے سفر کربلا طے کیا یہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ وہ شتر سوار اس وقت کربلا میں داخل ہوا
جب امام حسین مصروف کارزار تھے، یعنی جب امام حسین جنگ کر رہے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب امام حسین نے حل من ناصر و ینصرنا کا استغاثہ بلند کیا تو کسی نے آواز نہ دی۔ امام نے صحرا کی جانب نظر اٹھائی تو ایک شتر سوار آتا دکھائی دیا۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو امام علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت صغرا سلام اللہ علیہا کا خط آپ کو دیا۔ امام نے خط کھولا اور پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، بابا میں کب تک آپ کے تشریف لانے کا انتظار کروں؟ پھوپھی زینب و ام کلثوم اور حضرت رباب و ام لیلہ کو سلام پہنچے، اور سکینہ کو دعا اور پیار، اور علی اصغر کو دعا اور پیار ہو۔ امام یہ خط لے کر خیام میں تشریف لائے اور اہل حرم سے کہا کہ صغرا کا خط آیا ہے۔ سب اہل حرم اکٹھے ہو گئے۔ جب خط سنا تو کوہرام برپا ہو گیا۔ یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ امام علیہ السلام نے اس خط کا جواب بھی تحریر کیا ہو، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ 11 محرم کو مدینہ میں خانہ امام حسین علیہ السلام کی چھت کے ایک کونے پر ایک کبوتر آ کر بیٹھا جس کے پروں میں خون لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر نیچے کیا تو اس کے پروں سے تازہ خون کے قطرے گرے، اور وہ خون امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ بی بی جلدی سے بستر سے اٹھیں اور وہاں پہنچیں جہاں خون گرا تھا اور کبوتر بیٹھا تھا۔ یوں بی بی کو علم ہوا کہ بابا کی شہادت ہو چکی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل بلینڈ آف ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ہمارے ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہیں۔ ناظرین، اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو محمد و آل محمد علیہ السلام کے علوم اور امور کی ترویج کے لیے یہ ویڈیوز دیگر علمی حلقوں اور اپنے عزیز و اقارب کو شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ آپ بھی ثواب میں برابر کے حصے دار بن سکیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔